السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی میڈیا، میں ہوں آپ کے ساتھ ابو سفیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف افریقہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ صدیوں سے آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ ترقی صرف وہی قومیں کر سکتی ہیں جن کے پاس یورپ یا امریکہ جیسی طاقت ہو، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہو، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں اور بے شمار سرمایہ ہو۔ غریب ممالک کے بارے میں، غریب دیشوں کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ یہ لوگ صرف دوسروں کے محتاج رہیں گے، کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے برکینا فاسو اور اس کے نوجوان صدر ابراہیم ترورے اس سوچ کو بدل رہے ہیں، تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ جی ہاں، وہی برکینا فاسو جو برسوں تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہا، آج پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ ترقی صرف امیر ممالک کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ قوم بھی ترقی کر سکتی ہے جسے دنیا ہمیشہ کمزور سمجھتی رہی۔ یہ انقلاب کسی بڑے ہتھیار سے نہیں آیا، نہ اربوں ڈالر کے منصوبوں سے آیا، بلکہ لکڑی کی عام سی گاڑیوں سے آیا ہے۔ جی ہاں، ابراہیم ترورے نے اعلان کیا ہے کہ اب برکینا فاسو میں لکڑی سے بنی پبلک بسیں تیار کی جائیں گی تاکہ پورے ملک کا ٹرانسپورٹ سسٹم بدل دیا جائے۔ یہ بات سن کر دنیا حیران رہ گئی ہے کہ آخر لکڑی سے بنی بسیں کیسے ممکن ہوں گی، مگر ابراہیم ترورے کا کہنا ہے کہ ان بسوں کی تیاری ایک خاص ڈیزائن کے تحت کی جا رہی ہے۔ مضبوط لکڑی کے بڑے بڑے شہتیر کاٹ کر انہیں جدید طریقوں سے جوڑا جائے گا تاکہ وہ عام اسٹیل کے ڈھانچے سے کمزور نہ ہو بلکہ ہلکے بھی ہو اور ماحول بھی درست ہو۔ ان بسوں کے ڈھانچے پر حفاظتی تہ چڑھائی جائے گی جو آگ اور پانی دونوں سے محفوظ ہوں گے تاکہ بارشوں اور دھوپ میں لکڑی کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ ان کے فرش پر سخت لکڑی استعمال ہوگی جبکہ اندرونی حصہ نرم اور خوبصورت لکڑی سے تیار کیا جائے گا تاکہ مسافر آرام سے بیٹھ سکیں۔ ان بسوں کا ڈیزائن جدید یورپی یا ایشیائی بسوں سے مختلف ہوگا کیونکہ مقصد صرف نقل و حمل نہیں ہے، مقصد صرف ادھر سے ادھر جانا نہیں ہے بلکہ ایک نئی سوچ کو اجاگر کرنا ہے۔ ان بسوں کے اندر جدید نشستیں اور نئی سیٹیں لگائی جائیں گی، ہر سیٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ رکھنے کے لیے سپورٹ، چھت میں فین اور کچھ ماڈلز میں سولر پینل سے چلنے والی ایئر کولنگ سسٹم بھی ہوگا تاکہ گرمی کے دنوں میں مسافر سکون سے سفر کر سکیں، مسافر سکون سے بس کے اندر بیٹھ کر سفر کر سکیں۔ یہ بسیں عام کاروں سے کہیں بڑی ہوں گی اور ایک وقت میں 40 سے 50 افراد، 40 سے 50 لوگوں کو لے جا سکیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکڑی کی بس آخر چلے گی کیسے؟ تو ابراہیم ترورے نے اس کے لیے بھی ایک انقلابی فیصلہ کیا ہے۔ ان بسوں میں عام پیٹرول یا عام ڈیزل انجن نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ہائیبریڈ انجن استعمال ہوں گے۔ جی ہاں، ہائیبریڈ انجن استعمال ہوں گے۔ یہ انجن جزوی طور پر بجلی سے چلیں گے اور جزوی طور پر بایو فیول پر، یعنی کسانوں کی فصلوں سے نکلنے والے اضافی تیل، گنے کے چھلکے، مکئی کے دانوں یا سورج مکھی کے بیجوں سے بننے والا قدرتی ایندھن اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برکینا فاسو کو مہنگا پیٹرول برآمد نہیں کرنا پڑے گا، خریدنا نہیں پڑے گا، بلکہ اپنی زمین سے نکلنے والے وسائل سے ہی ایندھن تیار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چھت پر سولر پینل بھی لگائے جائیں گے جو بس کے اندر کے فین یعنی پنکھا، لائٹس اور کچھ دیگر چھوٹی موٹی مشینری کو بجلی فراہم کریں گے۔ اس طرح یہ بسیں ماحول درست کے اندر چلیں گی بھی اور ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گے۔ ان بسوں کا ایک اور حیران کن فیوچر یہ بھی ہے کہ ان کے ٹائروں کے لیے ابراہیم ترورے نے مقامی حل نکالا ہے۔ پرانے ناکارہ ٹائروں کو ریزائن کر کے
ان بسوں میں استعمال کیا جائے گا۔ یوں جو پھینکی کچی ٹائریں ہیں وہ بھی کام میں آ جائیں گی اور فضلہ بھی کم ہوگا اور خرچ بھی بچ جائے گا۔ یہ ٹائر مضبوط بھی ہوں گے اور خاص طور پر افریقہ کی کچی اور پتھریلی سڑکوں کے لیے ڈیزائن کیے جائیں گے۔ دوستو، جب یہ بسیں سڑکوں پر آئیں گی تو برکینا فاسو کی عوام کے لیے یہ ایک انقلاب ہوگا۔ پہلے لوگ پرانی اور ناکارہ وین اور ٹرکوں میں سفر کرتے تھے جن کی حالت اتنی خراب تھی کہ اکثر سڑک پر ہی خراب ہو جاتی تھی۔ ان میں نہ سیٹیں آرام دہ تھی، نہ چھت مضبوط تھی، نہ کھڑکیاں ڈھنگ کی لگی ہوئی تھی۔ لیکن اب جب لکڑی کی یہ نئی بسیں عوامی سڑکوں پر چلیں گی تو عام کسان، مزدور، طالب علم اور میں سب آسانی اور عزت کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ ذرا سوچیں ناظرین کرام، ایک غریب دیہاتی خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ گھنٹوں پیدل چلا کرتی تھی، اب یہ لکڑی کی بس میں بیٹھ کر آرام سے شہر جا سکیں گی۔ ایک طالب علم جسے پرانے ٹرک میں بھیڑ میں کھڑا ہو کر اسکول جانا پڑتا تھا، اب وہ ایک صاف ستھری اور آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر کتاب پڑھتے ہوئے اسکول پہنچے گا۔ یہ ایک کسان کو اپنی فصل کو منڈی تک پہنچانے کے لیے گدھا گاڑی استعمال کرتا تھا، اب وہ لکڑی کی بس میں بیٹھ کر اپنے تھیلے ساتھ لے جا سکے گا۔ ان بسوں کے اثرات صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ معیشت پر بھی ان بسوں کے اثرات پڑیں گے۔ جب مقامی لکڑی استعمال ہوگی تو لکڑی کے کاریگروں کو روزگار ملے گا۔ جب ہائیبریڈ انجن لگیں گے، کسانوں کو اپنی فصلوں سے اضافہ آمدنی بھی ملے گی کیونکہ ان کی پیداوار سے ایندھن تیار ہوگا۔ جب پرانے ٹائروں کو ریزائن کیا جائے گا تو ملک کا کچرا بھی صاف ہو جائے گا اور نوجوانوں کو نئی نوکریاں ملیں گی۔ یعنی ایک بس صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ روزگار ہے، معیشت، ماحول اور عوامی سہولت سب کا حل ہوگی۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بسیں ملک کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو کیسے بدلیں گی، تو برکینا فاسو کے بڑے شہروں میں ان بسوں کے لیے خصوصی روٹس بنائے جا رہے ہیں۔ دارالحکومت آغاد داغوں سے لے کر دیہات تک یہ بسیں چلیں گی تاکہ ہر عام شہری ان کا فائدہ اٹھا سکے۔ پہلے جو لوگ کئی گھنٹے پیدل چل کر شہر آتے تھے اب آدھے گھنٹے میں بس کے ذریعے پہنچ سکیں گے۔ اس سے وقت بھی بچ جائے گا، محنت بھی بچے گی اور سب سے بڑھ کر عوام کے دلوں میں یہ اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا کہ ان کے ملک نے ان کے لیے کچھ بنایا ہے۔ یہ بسیں صرف اندرونی ملک ہی نہیں بلکہ مستقبل میں برکینا فاسو ان بسوں کو اپنے ہمسایہ ممالک جیسے مالی، نائجر اور گھانا کو بھی برآمد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سے افریقہ کے اندر ایک نئی معیشت کھڑی ہو جائے گی۔ دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ اب افریقہ دوسروں کا محتاج نہیں رہا بلکہ اپنی ٹیکنالوجی خود پیدا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ لکڑی کی بسیں ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت بن رہی ہے۔ ان کے ہر پہیے کے ساتھ ایک نئی کہانی جڑ رہی ہے۔ ایک بچہ جب بس میں بیٹھتا ہے تو وہ صرف سفر نہیں کرتا بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے ملک نے اس کے لیے کچھ نیا بنایا ہے۔ ایک طالب علم جب اس بس سے یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ صرف علم حاصل کرنے نہیں جاتا بلکہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ خود انحصاری کیا ہوتی ہے، خود مختاری کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو اسپتال لے کر جاتی ہے تو وہ صرف علاج کے لیے نہیں جاتی بلکہ اپنے دل میں یہ فکر لیے جاتی ہے کہ اس کے ملک نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام، ابراہیم ترورے بار بار کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کی بسیں صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ آزادی کے پہیے ہیں۔ یہ بسیں صدیوں کی غلامیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی تاریخ لکھ رہی ہے۔ اس کے ذریعے برکینا فاسو صرف ایک ملک نہیں، پورے افریقہ کے لیے ایک مثال بن رہا ہے، ایک ایگزامپل بن رہا ہے۔ یہ بسیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ترقی کے لیے اور عروج پر جانے کے لیے لوہا اور اسٹیل نہیں بلکہ عزم، غیرت اور اتحاد و اتفاق چاہیے۔ ناظرین کرام،
یہ لکڑی کی بسیں آنے والے وقت کے اندر برکینا فاسو کے پہچان ہوگی، دنیا بھر کے سیاح انہیں دیکھنے آئیں گے، میڈیا ان پر رپورٹ کرے گا اور سب یہی کہیں گے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لکڑی کے ٹکڑوں سے انقلاب برپا کر دیا۔ ناظرین کرام، ابراہیم ترورے نے صرف لکڑی کی بسوں پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ساتھ ہی ایک اور انقلابی منصوبے کا اعلان بھی کیا۔ ابراہیم ترورے کا کہنا ہے کہ اگر لکڑی سے پبلک بسیں بن سکتی ہیں تو کیوں نہ اسی لکڑی کو استعمال کر کے چھوٹی چھوٹی مال بردار وین اور منی ٹرکس بھی تیار کیے جائیں تاکہ کسان اپنی فصلیں، اپنی پیداوار اور تاجر اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں۔ ان وین کا ڈیزائن ایسا ہوگا کہ ان میں بیک وقت 2 سے 3 ٹن سامان لادا جا سکے اور یہ گاڑیاں خاص طور پر دیہات کی کچی سڑکوں کے لیے تیار کی جائیں گی۔ ان کا انجن بسوں کی طرح ہائیبریڈ ہوگا، یعنی یہ بجلی اور بایو فیول دونوں پر چلیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسان کو اپنی فصل بیچنے کے لیے کسی دوسرے ملک کے ٹرک یا پرانی گاڑی پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، وہ اپنی لکڑی کی وین استعمال کرے گا جو سستی بھی ہوگی اور درست بھی ہوگی۔ ان وین کے ذریعے برکینا فاسو کی زرعی معیشت کو ایک نئی جان ملے گی، کیونکہ جب سامان تیزی سے اور کم خرچ میں منڈی تک پہنچے گا تو کسان کو زیادہ منافع ملے گا۔ یوں ابراہیم ترورے کا یہ منصوبہ نہ صرف عوامی ٹرانسپورٹ بلکہ تجارتی ٹرانسپورٹ کو بھی آزاد کر دے گا اور پورے ملک میں خود انحصاری اور خود مختاری کی ایک نئی لہر دہرا دے گا۔ ناظرین کرام، یہ لکڑی کی بسیں اور منی ٹرکس صرف ایک ایجاد ہی نہیں بلکہ ایک سوچ کی جیت ہے، وہ سوچ جو غلامی کو ٹھکرا کر آزادی کو گلے لگاتی ہے۔ یہ منصوبے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کا راستہ نہیں روک سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس انقلابی قدم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ برکینا فاسو کی یہ لکڑی کی یہ بسیں واقعی پورے افریقہ کے لیے امید کا چراغ بن سکتی ہیں؟ اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ایس قاسمی میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک ایسی مزید دلچسپ اور انقلابی خبریں اور کہانیاں وقت پر پہنچا سکے۔ یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں اجازت دیجیے اور آپ کی حمایت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔